الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے معزز محتشم سامعین و حاضرین، دوستو اور بزرگوں، آج کا ہمارا موضوع آیت الکرسی کی فضیلت کے بارے میں ہے۔ تیسرے سپارے کے اندر اللہ تعالیٰ نے آیت الکرسی کو بیان فرمایا ہے، اور میرے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے فرمایا کہ قرآن کی آیتوں میں سے سب سے بڑی آیت یہ آیت الکرسی والی آیت ہے۔ دوستو، اس کی بہت فضیلت ہے۔ میرے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، جو شخص ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے، اسے جنت کے اندر جانے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی سوائے موت۔ یعنی اس بندے اور جنت کے درمیان جو رکاوٹ ہے وہ صرف موت ہے۔ وہ انسان جو ہی فوت ہوتا ہے، جس نے اپنی زندگی میں آیت الکرسی کا معمول بنایا اور اس نے اس پر مواظبت کی اور اس کو بار بار پڑھتا رہا، جو ہی وہ دنیا سے رخصت ہوتا ہے، اللہ اسے جنت کے اندر داخلہ عطا فرما دیتا ہے۔ آیت الکرسی میرے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، جو شخص اس کی مواظبت کرتا ہے وہ یا تو شہید ہوگا یا وہ عابد ہوگا، اور جو شخص اپنے بستر پر لیٹنے سے پہلے یا لیٹنے کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت کرتا ہے، میرے کریم آقا، میرے لجپال آقا مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص اور اس کے ساتھ والے پڑوسی اور اس پڑوسی کے ساتھ والے 2-3 گھر بھی اللہ کی حفظ و امان میں آ جاتے ہیں، اور وہ انسان بھی شیطان سے دور ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس سے شیطان کو دور کر دیتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے مجھے کچھ مال کے اوپر نگران بنایا، کچھ صدقے کا مال تھا، ڈھیر تھا، اس کے اوپر مجھے نگران بنایا، فرمایا اس کی حفاظت کرو۔ فرماتے ہیں میں رات کو اس کی حفاظت کرتا رہا، میں نے دیکھا کہ ایک شخص آیا، اس نے اپنی چادر کو بچھایا اور چادر بچھا کر اس میں سے غلہ اٹھانے لگا، وہ اس چادر کے اندر۔ میں نے اس کو پکڑ لیا، میں نے اس سے کہا کہ تو کیوں یہ چوری کر رہا؟ اس نے کہا میں کثیر العیال ہوں، میرے بہت سارے بچے ہیں، میں غریب ہوں، مہربانی کریں مجھے چھوڑ دیں۔ آپ فرماتے ہیں میں نے ترس کھایا اور میں نے چھوڑ دیا۔ جب صبح ہوئی حضور کی بارگاہ میں پہنچا، میرے آقا نے خود فرمایا، ابو ہریرہ بتاؤ رات والے چور کی کہانی بتاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ بڑے تعجب کے اندر ہوئے۔ حضور نے حضرت ابو ہریرہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ فداک ابی و امی، کہ وہ چور اس نے کہا کہ میں بڑا غریب ہوں اور بڑا جو ہے میرے پاس کوئی چیز نہیں ہے، آپ مہربانی کریں مجھے چھوڑ دیں۔ میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ حضور نے فرمایا وہ جھوٹا ہے، اس نے جھوٹ بولا، پر وہ آج رات بھی آئے گا۔ میرے کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے اس فرمانے پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو پھر وہیں کھڑے ہوئے، اور پھر وہی چور آیا اور اس نے پھر وہ غلہ اٹھانے لگا، اور حضرت ابو ہریرہ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس نے پھر منتیں کی، زاریاں کی کہ مجھے چھوڑ دو۔ آپ نے ترس کھایا اور اس کو چھوڑ دیا۔ تیسرے دن پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے کہنے پر میرے آقا نے فرمایا آج پھر وہ آئے گا۔ جب وہ رات ہوئی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وہ چور پھر آیا اور اس نے پھر وہ غلہ اٹھانے لگا، اور میں نے اس کو پکڑ لیا۔ میں نے کہا آج تو میں تجھے نہیں جانے دوں گا، اور جو کچھ بھی تو میرے پاؤں پکڑ، میرے ہاتھ پکڑ، جو بھی میرے سے معافی مانگ، آج میں تجھے جانے نہیں دوں گا۔ حضور کے غلاموں، میرے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ غلام یوں ہی اس کو پکڑتا ہے۔ اس نے کہا اچھا آپ کو میں ایک ایسی بات بتاتا ہوں جس کی وجہ سے آپ مجھے چھوڑ دیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا بتاؤ۔ اس نے کہا کہ آپ یا آیت الکرسی پڑھ لیا کریں، اللہ تعالیٰ تمہاری ہر چیز کی حفاظت فرمائے گا شیطان مردود سے۔
شیطان وہاں نہیں آئے گا۔ جب صبح ہوئی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں حضرت ابو ہریرہ نے یہ عرض کیا رسول اللہ کہ وہ چور رات کو آیا اور اس نے کہا کہ آیت الکرسی پڑھا کرو، تمہاری چیزوں کی اللہ حفاظت کرے گا اور شیطان نہیں آئے گا۔ میرے آقا نے فرمایا وہ تھا تو خبیث، پر اس نے بات بڑی پیاری کی ہے، بات سچی کی ہے، اس نے تھا تو وہ شیطان لیکن اس نے بات بڑی سچی کی ہے۔ احباب ذی وقار، جو اپنے زندگی کے اندر نماز کے بعد اور اپنی زندگی کا یہ معمول بناتا ہے کہ وہ آیت الکرسی کو بار بار پڑھتا ہے، یقیناً اللہ اس کو بغیر حساب کے جنت میں داخلہ فرما دیتا ہے۔ میرے بھائیو، حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم جو شیر خدا ہے، فرماتے ہیں جنگ بدر کے اندر میں نے دیکھا اپنے آقا کو، رحمت دو عالم شفیع معظم کو، کہ میرے آقا اپنا سر مبارک سجدے میں رکھ کر کہہ رہے ہیں یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم۔ فرماتے ہیں میں آیا دیکھا، پھر میں جنگ کی طرف چلا گیا، وہاں لڑتا رہا، پھر آیا میں نے دیکھا آپ یہی ذکر کر رہے ہیں، اسی ذکر کے اندر آپ مستغرق ہیں، آپ نے اسی ذکر کو جاری کیا ہوا ہے۔ فرماتے ہیں پھر میں گیا، پھر آ کے دیکھا، یہاں تک کہ اللہ نے ان کلمات کے صدقے سے اللہ نے ہمیں جنگ بدر کی فتح نصیب فرما دی۔ احباب ذی وقار، ہمیں آیت الکرسی کا زیادہ سے زیادہ ورد کرنا چاہیے، اور بعض احباب کچھ غلطیاں کرتے ہیں آیت الکرسی کے اندر، تو میں آپ کو ایک مرتبہ صحیح سنانا چاہتا ہوں پڑھ کر، تاکہ کوئی اگر آپ کی غلطی ہو تو وہ آپ اپنی درست کر لیں۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ احباب ذی وقار، صحیح معنی میں آپ کوشش کریں کہ صحیح الفاظ، کیونکہ اس کے اندر اللہ کے بہت زیادہ نام ہیں، اور اسی لیے اس آیت الکرسی کو اللہ کے ناموں کے صدقے سے اس کو بڑی عظمت اور بڑی فضیلت دی گئی ہے۔ اللہ جل شانہ عما نوالہ ہم سب کی دنیا اور آخرت اچھی بنائے، اور ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔